قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے سورۃ آل عمران۔ یہ سورہ مدنی ہے، اس میں 200 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ اس سورت کے 3542 الفاظ اور 15336 حروف ہیں۔ نام اور وجہ تسمیہ: چونکہ اس سورت میں آل عمران کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام آل عمران ہے۔ اس سورت کو سورہ مجادلہ اور سورۃ طیبۃ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کی ابتدائی 80 یا 83 کے قریب آیات عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے مجادلہ اور مباحثہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کا ربط: اس سورت کا سورۃ البقرہ کے ساتھ متعدد وجوہ سے ربط ہے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا کتاب الہی کے ذکر سے ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ بیان کیا گیا کہ کس نے کتاب الہی سے ہدایت حاصل کی اور کس نے اس سے اعراض کیا۔ اسی طرح اس سورت کا آغاز بھی کتاب الہی کے ذکر سے ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ سلیم تبع لوگوں نے اس کی ہدایت کو قبول کیا اور زائغین نے انحراف کرنے والے کجرو محکمات کے بجائے متشابہات کی پیروی کی، اپنے مطلب، خواہش اور غرض کے مطابق آیات الہیہ کی تعویلیں کی اور لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کیا۔ ایسے لوگ شریعت کی اصطلاح میں ملحد اور زندیق کہلاتے ہیں۔ ملحد اور زندیق شریعت میں منافق کے حکم میں ہے۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں منافقین کا ذکر تھا اور اس سورت میں ملحدین اور زندیقین کا ذکر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے زاغین کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ میں زیادہ تر مباحثہ یہود سے تھا اور سورۃ آل عمران میں زیادہ مباحثہ نصارہ سے ہے۔ یہود چونکہ نصارہ سے مقدم ہیں، اس لیے سورۃ البقرہ کو سورۃ آل عمران سے پہلے لایا گیا۔ سورۃ البقرہ میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تھا اور اس سورت میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ وقال اللہ تعالی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ ہر سورت کا خاتمہ ایک خاص دعا پر ہوا۔ سورۃ البقرہ کا خاتمہ کفار کے مقابلے میں نصرت و فتح کی دعا پر ہوا، جو دین کی ابتدائی حالت کے مناسب ہے، اور سورۃ آل عمران کا خاتمہ دعائے حسن ثواب، جزاء اعمال اور ایفاء مواعید کی درخواست پر ہوا، جو مومنین متقین کے مناسب ہے، جن کا ذکر سورۃ البقرہ کے شروع میں ہوا تھا۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا متقین اور فلاح پانے والوں کے ذکر سے ہوئی اور اس سورت کا خاتمہ متقین اور فلاح پانے والوں کے ذکر پر ہوا۔ کما قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اس طرح اس سورت کی انتہا خاتمہ پہلی سورت کی ابتدا شروع میں مندرج ہو گئی۔ قرآن کریم جس طرح علوم و معارف اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے حد اعجاز کو پہنچا ہوا ہے، اسی طرح ربط کے اعتبار سے بھی حد اعجاز کو پہنچا ہوا ہے۔ شان نزول: سورۃ البقرہ میں اس دین حق پر ایمان لانے والوں کو جن آزمائشوں اور مصائب و مشکلات سے قبل اس وقت متنبع کر دیا گیا تھا، وہ پوری شدت کے ساتھ پیش آ چکی تھی۔ جنگ بدر میں اگرچہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، لیکن یہ جنگ گویا بھیڑوں کے چھتے میں پتھر مارنے کے ہم معنی تھی۔ اس اولین مسلح مقابلے نے عرب کی ان سب طاقتوں کو چوکنا دیا تھا جو اس نئی تحریک سے عداوت رکھتی تھی۔ ہر طرف طوفان کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ مسلمانوں پر ایک دائمی خوف اور بے اطمینانی کی حالت طاری تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مدینہ کی یہ چھوٹی سی بستی، جس نے گرد و پیش کی ساری دنیا سے لڑائی مول لے لی ہے، صفحہ ہستی سے مٹا ڈالی جائے گی۔ ان حالات کا مدینہ کی معاشی حالت پر نہایت برا اثر پڑ رہا تھا۔ اول تو ایک چھوٹے سے قصبے میں جس کی آبادی چند سو گھروں سے زیادہ نہ تھی، یکایک مہاجرین کی ایک بڑی تعداد کے آ جانے ہی سے معاشی توازن قائم نہ رہ سکا۔ اس پر مزید مصیبت اس حالت جنگ کی وجہ سے نازل ہو گئی۔ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطراف مدینہ کے یہودی قبائل کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے، ان لوگوں نے ان معاہدات کا ذرہ پاس نہ رکھا۔ جنگ بدر کے موقع پر اہل کتاب کی
ہمدردیاں توحید و نبوت اور کتاب و آخرت کے ماننے والے مسلمانوں کی بجائے بت پوجنے والے مشرکین کے ساتھ تھی۔ بدر کے بعد یہ لوگ کھلم کھلا قریش اور دوسرے قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف جو دلا دلا کر بتلا لینے پر اکساتے تھے۔ خصوصاً بنی نذیر کے سردار کعب بن اشرف نے تو اس سلسلے میں اپنی مخالفانہ کوششوں کو اندھی عداوت بلکہ کمینہ پن کی حد تک پہنچا دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ اہل مدینہ کے ساتھ ان یہودیوں کی ہمسائیگی اور دوستی کے جو تعلقات صدیوں سے چلے آ رہے تھے ان کا پاس و لحاظ بھی انہوں نے نہ رکھا۔ آخرکار جب ان کی شرارتیں اور عہد شکنیاں حد برداشت سے گزر گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے چند مہینے بعد بنی قینقاع پر جو ان یہودی قبیلوں میں سب سے زیادہ شریر لوگ تھے حملہ کر دیا اور انہیں اطراف مدینہ سے نکال باہر کیا۔ لیکن اس سے دوسرے یہودی قبائل کی آتش عناد اور زیادہ بھڑک اٹھی تھی۔ انہوں نے مدینے کے منافقین مسلمانوں اور حجاز کے مشرک قبیلوں کے ساتھ ساز باز کر کے اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہر طرف خطرات ہی خطرات پیدا کر دیے، حتیٰ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے متعلق ہر وقت اندیشہ رہنے لگا کہ نامعلوم کب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملہ ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس زمانے میں بالعموم ہتھیار بند سوتے تھے۔ سبقوں کے ڈر سے راتوں کو پہرے دیے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تو صحابہ کرام گھبرا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ بدر کی شکست کے بعد قریش کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی کہ اس پر مزید تیل یہودیوں نے چھڑکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1 ہی سال کے بعد مکہ سے 3000 کا لشکر جرار مدینہ پر حملہ آور ہو گیا اور احد کے دامن میں وہ لڑائی پیش آئی جو جنگ احد کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1000 آدمی مدینہ سے نکلے تھے، مگر راستے میں سے 300 منافق یکایک الگ ہو کر مدینے کی طرف پلٹ گئے اور جو 700 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے ان میں بھی منافقین کی چھوٹی سی پارٹی شامل رہی جس نے دوران جنگ میں مسلمانوں کے درمیان فتنہ برپا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہ پہلا موقع تھا جب معلوم ہوا کہ مسلمان کے گھروں میں اتنے کثیر تعداد میں مار آستین موجود ہیں اور وہ اس طرح باہر کے دشمنوں کے ساتھ مل کر خود اپنے بھائی بندوں کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی تھی اس میں اگرچہ منافقین کی تدبیروں کا ایک بڑا حصہ تھا لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کا حصہ بھی کچھ کم نہ تھا، اور یہ قدرتی بات تھی کہ ایک خاص طرز فکر اور نظام اخلاق پر جو جماعت ابھی تازہ ہی بنی تھی، جس کی اخلاقی تربیت ابھی تک مکمل نہ ہو سکی تھی اور جسے اپنے عقیدہ و مسلک کی حمایت میں لڑنے کا دوسرا ہی موقع پیش آیا تھا، اس کے کام میں بعض کمزوریوں کا ظہور بھی ہوا۔ اس لیے یہ ضرورت پیش آئی کہ جنگ کے بعد اس جنگ کی پوری سرگزشت پر ایک مفصل تبصرہ کیا جائے اور اسلامی نقطۂ نظر سے مسلمانوں کے اندر جو کمزوریاں پائی گئی تھیں ان میں سے ایک ایک کی نشاندہی کر کے اس کی اصلاح کے متعلق ہدایات دی جائیں۔ اس سلسلے میں یہ بات نظر میں رکھنے کے لائق ہے کہ جنگ پر قرآن کا تبصرہ ان تبصروں سے کتنا مختلف ہے جو دینوی جرنل اپنی لڑائیوں کے بعد کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے کروائیں، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔